میں کہتا ہوں یزید کو ماننے والوں، تمہارے مقدر، ہم دعا کرتے ہیں تمہارا حشر قیامت میں یزید کے ساتھ ہو۔ ہم التجا کرتے ہیں میرے اللہ ہماری نسلیں بھی حسین کے غلاموں کے ساتھ کھڑی کر دے۔ ہم تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہم بھی، ہماری نسلیں بھی حسین کے جہاں قدم لگ جائیں اس مٹی کے پاس ہم کھڑے ہو جائیں، ہمیں تو یہ بھی فخر ہوگا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اتنے سال دین پڑھا، مفتی کی ڈگری بھی حاصل کر لی، اور لوگوں کو درس کیا دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ اب یہ صرف بتانا مقصوم ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی نسل کو اس طرح کی تربیت دیں۔ میرا کسی کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، اور میں کیوں کسی کی ذات پہ انگلی اٹھاؤں؟ مجھے تو نظریے کی بات کرنی ہے۔ قرآن و سنت والا نظریہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ناکام ہے۔ کوئی آج یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، زندگی کا رہن سہن کچھ اور تھا، لباس کچھ اور تھا، طرز زندگی، طرز معاشرت کچھ اور تھا، آج بڑی ترقی ہو گئی ہے، جدت آ گئی ہے، تو ہم ان کو فالو کیوں کریں؟ اب یہ سوال اگر کوئی اپنے بچے سے کرے یا آج کے طالب علم سے کرے جو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ حضرت جی اگر میں نے رسول اللہ کی، رسول خدا کی پیروی نہیں کرنی، میں نے ان کو فالو نہیں کرنا، تو پھر مجھے بتائیں کسی گویے کو فالو کروں؟ کسی جناب غیر مسلم ڈانس کرنے والے گویے کو، یا کسی جناب کھلاڑی کو یا سیاستدان کو مجھے بتائیں، پھر میں کس کو فالو کروں؟ سوال کرے گا آج کا نوجوان۔ جو بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے جوان ہیں، جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان کا دور پرانا دور تھا تو ہم ان کو فالو کیوں کریں؟ حالانکہ یہ صریحاً بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا کا کوئی بھی فرد ایسا ہے، اسے کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ کریم کی سنت میں ملے گی۔ اسے حضور کا ہونے میں، حضور کی سیرت کا پہلو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے اسے کامیابی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن نے تو جہان ہی کوئی نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا سارے جہانوں کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ یہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں میرے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے دوں۔ تو حضور تو یار ہم میں موجود ہیں، اب ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ ہم دیدار مصطفیٰ کر سکیں، لیکن جو ضابطۂ حیات ہمیں ملا وہ حضور کی زندگی سے ملا ہے۔ قرآن کی مانیں یا آج کے مولوی کی بات مانیں، خدا کے واسطے اس قوم کو وہ بات بتاؤ کہ جس کی بابت یہ قوم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے۔ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ کہہ دیا، اگر حضور کو فالو نہیں کرنا تو زندگی بیکار ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے تو کہا لو بھی تیرا قلم بھی تیرا، تو مصطفیٰ کا بن کے تو دیکھنا۔ حضور ہمارے اسلاف یہ ہیں ہمارے بزرگ جنہوں نے ہماری گٹی میں مصطفیٰ کی محبت کو بھر دیا اور ہمیں یہ پیغام دیا اگر حضور سے وفا کرو گے تو عرش والا تمہیں ملے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یار حضور کو فالو نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے جس نے میرے نبی کی پیروی کی، چلو اسی زبان میں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو فالو کیا اس نے رب کو فالو کیا۔ نبی کا ماننا خدا کا ماننا، نبی کا کہا نام ماننا خدا کا کہا نام ماننے کے برابر، نبی کا دینا خدا کا دینا، نبی کا لینا خدا کا لینا، نبی کا چھونا خدا کا چھونا، نبی کا پکڑنا خدا کا پکڑنا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کا بولنا خدا کا بولنا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رب فرماتا ہے میرا محبوب تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا۔ اور خدا کے واسطے اس قوم کو، یہ تو پہلے پسے ہوئے لوگ ہیں، ایسے درس نہ دو یار۔ آج کوئی کہے کہ ہم حضور کو فالو کیسے کریں، معاذ اللہ، اور ایک ایسا نالائق بندہ
جو کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اب ہم میں نہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، وہ تو مر گئے ہیں، اور طرح طرح کے جناب ان کے غلط نظریات ہیں. میں نے پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، میں پھر یہ بات رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یار، ہم نظریے کی بات کرتے ہیں. کربلا کا سارا منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، کتابیں اٹھائیں، تاریخ پڑھیں. کربلا میں نظریہ نہیں تھا، نظریہ تھا. یزید کہتا تھا مجھے مان لیں، میرے آقا حسین نے کہا اس کو نہیں مانوں گا جو میرے مصطفیٰ کی شریعت سے کھلواڑ کرتا ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا. سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. آج کوئی بندہ یہ اعلان کرے کہ دونوں شہزادے تھے، یزید کو بھی شہزادہ مانتا ہے، حسین ابن علی کو بھی شہزادہ مانتا ہے، چور کے ساتھ بھی ہے، سعد کے ساتھ بھی ہے، یہ ڈاکو کے ساتھ بھی ہے، یہ جناب سعد کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، قاضی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے. علم اگر آپ کے پاس یہی ایک داعیہ ہے کسی کی تصدیق کرنے کے لیے کہ اس بندے کے پاس علم بڑا ہے، تو میں کہتا ہوں شیطان کے پاس علم تھوڑا تھا. بولیں بھائی، شیطان کے پاس تھوڑا علم تھا، شیطان کے پاس بڑا علم تھا. اور آج بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندے کے جسم میں جس خون میں حلول کر جاتا ہے اور بندے کو ابھارتا ہے یہ گناہ کر، اتنی طاقت ہے اس کے پاس. علم کی میں کیا آپ کے سامنے بات کروں. شیطان نے کہا تھا یا اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھے سجدہ کر، تو میرا خالق ہے، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. خدا کے واسطے آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہو پرکھنے کا، یہ عجیب پیمانہ ہے جی، اس کی گفتگو بڑی ہے جی، وہ جناب علم بڑا اس کے پاس، تو پھر لاؤ نہ کرو بات. شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا. اصل بات ہے نظریے کی، جنگ ہماری نظریے کی ہے، بات ہماری نظریے کی ہے. پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا؟ نظریے کی بنا پہ کیا گیا. یہاں دو قومی نظریہ کی خاطر کئی ہزار مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اگر نظریہ نہیں تھا تو اس وطن کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگر نظریہ ہے تو پاکستان کے لیے نظریہ ہے، دین کے لیے نظریہ کوئی نہیں ہے. دین کی بات لمبی نہ ہو جائے. ایک کہتا ہے دو شہزادے تھے اور دوسرا کہتا ہے کہ قرآن میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. چلے میں گرامیٹیکلی آپ سے بات نہیں کرتا، سادہ بات کرتا ہوں. سورہ بقرہ پہلی آیات پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ قرآن میں، یہ صرف قرآن کا چیلنج ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش، اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. جو قرآن بھی پڑھے اور کہے اس میں غلطیاں ہیں، بتاؤ نا یار، بات کرو. بات تو ہم نظریے کی کر رہے ہیں، عقائد کی کر رہے ہیں، کرو بات بھائی. قرآن، یہود و نصارہ یہی چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو پھنسا دیں ان مسائل میں کہ یہ نکل نہ سکیں، اور وہ کامیاب ہو گئے. اور ہم کلمہ پڑھنے والے کبھی نبی کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں، اور جس نبی کے سینہ اطہر پہ قرآن آیا کبھی قرآن میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیتی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آج قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے. میں کہتا ہوں یزید کو ماننے والوں، تمہارے مقدر، ہم دعا کرتے ہیں تمہارا حشر قیامت میں یزید کے ساتھ ہو. ہم التجا کرتے ہیں میرے اللہ ہماری نسلیں بھی حسین کے غلاموں کے ساتھ کھڑی کر دے. ہم تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہم بھی، ہماری نسلیں بھی حسین کے جہاں قدم لگ جائیں اس مٹی کے پاس ہم کھڑے ہو جائیں. ہمیں تو یہ بھی فخر ہوگا، ہم تو یہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. حسین وہ ہے جس کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور یزید وہ ہے جس نے حسین کا قتل کیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.